یہ جو آپ برج خلیفہ کا سب سے اوپری پائپ دیکھ رہے ہو، اسے دیکھ کر زیادہ تر لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ 5 سے 10 فیٹ کا ہی ہوگا، لیکن ناظرین یہ صرف اتنا سا ہی برج خلیفہ کا حصہ 136 میٹر لمبا ہے اور اس کا وزن ہی 350 ٹن ہے۔ جب یہ دبئی میں برج خلیفہ بن رہا تھا جو اتنے وزن کو آسمان تک لے جا سکے، اور انجینئرز نے اس کا سولوشن کیسے نکالا، آخر برج خلیفہ کا یہ اوپری حصہ کس کام آتا ہے، اور برج خلیفہ کے ٹاپ پر لگی ہوئی یہ ڈیوائس آخر پچھلے 13 سالوں سے دبئی کو کیسے بچا رہی ہے، تو ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مسٹر انفارمیٹو کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اوپری حصہ کس کام آتا ہے۔ برج خلیفہ کے اس اسپائر تک ویسے کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن اگر یہ حصہ نہ ہوتا تو برج خلیفہ کی پوری مضبوطی خطرے میں آ جاتی، اور اسی لیے مجبوری میں کسی بھی حال میں انجینئرز کو یہ اسپائر بنانا ہی تھا۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسپائر 4000 ٹن سٹیل سے بنا ہے اور 244 میٹر لمبا ہے، اور صرف اتنی ہائٹ کے تو کئی ملکوں میں بلڈنگز تک نہیں ہوتی، اور اس کا یہ ٹاپ کا انٹینا ہی 350 ٹن کا ہے۔ اگر یہ اوپری حصہ نہ ہوتا تو برج خلیفہ کی ہائٹ 30% کم ہو کر صرف 585 میٹر ہی رہ جاتی۔ یہی وہ ہائٹ ہے جہاں تک پبلک جا سکتی ہے، یعنی کہ 154 فلورز کے اوپر سے ہی یہ پائپ شروع ہوتا ہے، جس میں 155 سے لے کر 163 تک کے فلورز ہیں، لیکن وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ دراصل وہ فلورز رہنے لائق ہیں ہی نہیں، کیونکہ تیز ہواؤں میں یہ اوپری حصہ ہی قریب 6 فٹ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ اب ناظرین یہ برج خلیفہ کی کوئی مسٹیک نہیں، بلکہ یہ برج خلیفہ کا ایک بہترین فیچر ہے۔ دراصل 204 کلومیٹر پر آور کی ہواؤں کو یہ اوپری حصہ ابزارب کر کے برج خلیفہ کے 154 فلورز کو ایک دم سیف رکھتا ہے۔ دراصل امریکن انجینئر ولیم بیکر نے یہ ڈیزائن بنایا تھا جو کہ ہواؤں کو روکتا ہی نہیں بلکہ اسے کنفیوز بھی کرتا ہے۔ برج خلیفہ کے 154 فلورز بیٹرس ہال کے سہارے کھڑے ہیں، یعنی کہ 154 فلورز کنکریٹ ٹاور کے سہارے کھڑے ہیں اور باقی کے اوپری فلور سٹیل کے سہارے۔ اگر سٹیل نہ ہوتا تو برج خلیفہ کے اوپر سے ہلنے پر کنکریٹ میں کریکس آ جاتے، باقی کے فلورز برباد ہو جاتے۔ اسی لیے اوپر کا حصہ سٹیل سے بنایا گیا کیونکہ ہواؤں کو کنفیوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس اوپری حصے میں ایک ڈیوائس لگی ہے جو پوری دبئی کو خطرناک بجلی سے بچاتی ہے۔ اس ڈیوائس کو لائٹننگ ارسٹر کہا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں لگا چھوٹا سا سینسر بادلوں میں موجود ایکٹیو جج کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ لائٹننگ ارسٹر اس کا اپوزٹ جج جنریٹ کر کے لائٹنگ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اس کے بعد سٹیل وائرز کے ذریعے کروڑوں ہارس پاور کا کرنٹ سیفلی پوری بلڈنگ کو بچاتا ہوا زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ ابھی تک یہ لائٹننگ ارسٹر نے دبئی کو 16 سے 20 بار بجلی گرنے سے بچایا ہے۔ ہر لائٹنگ سٹرائک کے بعد اس میں لگے چھوٹی سی بیٹری کو چینج کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے برج خلیفہ کے ٹاپ پر جانا پڑتا ہے۔ اب آخر یہ جو 350 ٹن کا سٹیل کا پائپ ہے اسے اوپر کیسے لے جایا گیا؟ پہلے تو اس کا کوئی بھی سولوشن نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر ایک انجینئر نے یہ آئیڈیا دیا کہ سٹیل کے پائپ کو برج خلیفہ کے اندر ہی کیوں نہ بنا لیا جائے، اور اس کے بعد اس پورے راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بنایا گیا، اوپر لے جایا گیا، اور پھر اسے برج خلیفہ کی چوٹی پر اسمبل کیا گیا۔ برج خلیفہ کی اونچائی 828 میٹر ہے، لیکن ابھی تک کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی برج خلیفہ سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا خطاب چھین لے۔ سعودی عرب کے جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن کئی سالوں سے بند پڑی ہے۔ کویت نے برج مبارک کے نام سے 1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ کا پلان بنایا، لیکن اس کے بعد یہ کام شروع ہی نہیں ہوا۔ دبئی میں ہی ایک نیکل ٹاور بنانے کا فیصلہ ہوا تھا جو کہ 1000 میٹر سے بھی اونچی بلڈنگ ہوتی۔ 2009 میں اس کی کنسٹرکشن شروع بھی ہوئی، لیکن اگلے سال ہی کام بند ہو گیا۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی برج خلیفہ کا ریکارڈ ٹوٹے گا؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔